السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ ہمارے دم سے ہے روشن چراغ علم و فن یارو، کبھی تہذیب کی دامن کو ہم میلا نہیں کرتے، قلندر کی طرح ہم مست رہتے ہیں فقیری میں، کسی زردار کی چوکھٹ پہ ہم سجدہ نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، معزز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے پہلے بے حد احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا بنایا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا اور ہمارے پیغمبر ہیں، بزرگوں دوستو، ان کے طور و طریقے کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کو اگر ہم زندگی میں لے آتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ہوگی۔ اگر ان دونوں میں سے ہم نے کسی کو بھی چھوڑا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا تھا، ترکتو فیکم امرین، ترکتو فیکم ثقلین، ترکتو فیکم شیئین۔ روایات مختلف ہیں، دو چیزیں، دو حکم، دو ہدیہ دے کر کے جا رہا ہوں، امتیوں اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ ہے، ایک اللہ کا کلام قرآن مقدس اور ایک کملی والے کا فرمان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا، ان دونوں کے اوپر پابندی سے عمل کیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑا تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت ساری دعائیں کی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تشفی دی کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کے بارے میں فکر نہ کریں، اگر آپ کی امت آپ کے طور و طریقے کو اور میرے احکام کو پابندی سے لے کر چلے گا تو میں اس کا کفیل ہوں گا، اور اگر یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑے گا تو پھر اس کا کفیل میں نہیں ہوں گا، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و دن، شب و روز 24 گھنٹہ دین کی فکر اور اس امت کی فکر لگی رہتی تھی کہ یہ امت جنت والا بن جائے، جہنم سے خلاصی والا بن جائے، جہنم میں نہ جانے والا بنے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آقا کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہم دنیا کے اندر عیش و طرب میں، عیش و عشرت میں رہنے کے لیے سارے سامان کرتے ہیں۔ دنیا کی طلب ہمارے اندر ہو چکی ہے اور ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول چکے ہیں۔ بزرگوں دوستو، صرف زبانی دعویٰ ہے اور زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی جس طریقے سے 3 اقسام بتائے گئے ہیں، ایمان جو مضبوط ہوتا ہے جب یہ تینوں چیز پائے جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا
اور پھر عمل بالارکان، شریعت کے جو ارکان ہے اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہو جائے گی تبھی ہم پکے مسلمان اور کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں. بزرگوں، دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے بہترین صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ کے اندر میں اعلان کیا کہ لوگوں، تم دنیا کے اندر میں لگے ہوئے ہو، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو، اور مسجد نبی کے اندر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اب جو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے یہ باتیں سنی تو انسان جو ہے دوڑتا ہوا مسجد نبی کے طرف سب کے سب دوڑنے لگے. پیچھے سے حضرت ابو ہریرہ بھی آئے. جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کہیں وراثت تو تقسیم نہیں ہو رہی ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تقسیم ہو رہا ہوگا، بانٹ کر کاٹ کر کے کہیں جوتے جو ہے تقسیم ہوتے ہوں گے یا بال تقسیم ہوتے ہوں گے. لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ نبی کی وراثت یہی ہے. لیکن مسجد کے اندر میں جو دیکھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و فکر میں لگے ہوئے، اور ایک ہلکا ایک مجلس لگی ہوئے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے کردار کو، طور و طریقے کو بیان کیا جا رہا تھا. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ، آپ سے یہ امیدیں نہیں تھی، آپ نے یہ جو ہے کیسے بیان کر دیا، کیسے لوگوں کو کہا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، نبی کی وراثت تو یہی ہے. یہ جو ہلکا یہ مجلس جو لگی ہوئی ہے جہاں پر اللہ کے فرمان کو بتایا جا رہا ہے، نبی کے طور و طریقے کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو بتایا جا رہا ہے، یہی تو نبی کی وراثت ہے. اور اس سے تم لوگ چھوٹے ہوئے. نبی کی وراثت اور ہے کیا چیز؟ تو بزرگوں، دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، پوری امتیوں کو یہ دیا گیا یہ سبق کہ تم میں اگر کوئی ایک چیز بھی اگر معلومات ہو دین کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، اللہ اور رسول کے پیغام کے اعتبار سے، اگر تمہیں ایک بات ہی معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ پہنچانا یہ ہماری اور ہم سبوں کی ذمہ داری، ہم سارے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. تو بزرگوں، دوستو، آج ہم یہ سب کام چھوڑ کر کے صرف یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا کاروبار کیسے چلے، ہم دنیا کے اندر میں ترقی کیسے کر جائیں، ہم زیادہ مالدار کیسے ہو جائیں، ہم زیادہ دولت والے کیسے ہو جائیں. یہی ہمارا مشغلہ بن گیا ہے اور ہم اس دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر بلائیں آ رہی ہے. تو بزرگوں، دوستو، یہ بلا جب ہم دنیا میں جھوٹیں گے، اللہ سے کٹیں گے، اللہ کے رسول سے کٹیں گے، تو پھر ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی. اور جب دنیا کے اندر میں ہماری پریشانی ہوگی تو پھر جو ہے اللہ کو اگر ہم نے یاد نہیں کیا، نبی کے طریقے کو اگر ہم نے نہیں اپنایا، تو پھر یہی عالم ہوگا کہ ہم آخرت کے اندر میں بھی جو ہے برباد ہوتے چلے جائیں گے. آخرت میں بھی ہمارا یہی حشر ہوگا جو دنیا کے اندر میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کے اوپر، ایک ایک قول کے اوپر اور ایک ایک افعال و کردار کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر میں ہے، اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے اور اللہ سے محبت کرنے والے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اگر ہم ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اندر میں بھی اللہ تبارک تعالی ہمارے چہرے پہ نورانیت عطا کرے گا، ہمارے دل کے اندر میں ایمان کو جگمگائے گا، ایمان سے جو ہے ایمان کی مٹھاس ہمارے دل کے اندر میں اللہ تبارک تعالی ڈالے گا اور ہم اس کو احساس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.